تو اب آئیے سمیع اور بصیر کی صفات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع کی ان معنوں میں ہے اور بصیر کی ان معنوں میں ہے کہ اس کی سماعت ذاتی ہے، اس کی سماعت دائمی ہے، اس کی سماعت سننے کی صفت لامحدود ہے۔ اس کے برعکس انسان کو سمیع کہا گیا، لیکن اس کی سماعت کی صفت جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، عطا کردہ ہے، عطائی ہے، عارضی ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے اور پھر محدود ہے۔ اسی طرح سے بصیر کو دیکھ لیں، بصیر، بصارت، دیکھنے کی صفت، اللہ کی صفت یہ ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی سے آنکھیں نہیں مانگی ہیں، کسی اور نے نہیں دی ہیں اس کو۔ بصارت اس کی ذاتی ہے اور دائمی ہے اور لامحدود ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو۔ اس کے برعکس مخلوق کی صفت بصارت، انسان بصیر تو ہے لیکن اس کی صفت بصارت اللہ کی عطا کردہ ہے، عارضی ہے اور محدود ہے۔ اب ان تین باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انسان کو سمیع بھی کہہ لیں، بصیر بھی کہہ لیں، صاحب علم بھی کہہ لیں، صاحب ارادہ بھی کہہ لیں، صاحب حیات بھی کہہ لیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انسان کی صفات، مخلوق کی صفات وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، ذاتی نہیں ہیں، عارضی ہیں، دائمی، ازلی، ابدی نہیں ہیں اور محدود ہیں، لامحدود نہیں ہیں۔ ان باتوں کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو پھر انسان کو اگر سمیع بھی کہہ لیا جائے، بصیر بھی کہہ لیا جائے، تو پھر شرک فی الصفات وارد نہیں ہوتا۔ شرک کب وارد ہوتا ہے؟ جب انسان کو ایسی صفت میں متصف کر دیا جائے جو ذاتی ہو۔ کسی انسان کو کسی ایسی صفت سے متصف کر دیا جائے، کہا جائے کہ یہ تو اس کی اپنی ہے، اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، اب یہ شرک ہو گیا۔ انسان کے بارے میں ایسی صفت بیان کر دی جائے یا مخلوق کے بارے میں ایسی صفت بیان کر دی جائے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ یہ دائمی ہے، قدیم ہے، عارضی نہیں ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ یہ لامحدود ہے، اب سے شرک وارد ہو جائے۔ تو ان تین باتوں کا خیال رکھا جائے تو شرک وارد نہیں ہوتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کی طرف۔ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اس میں کیا کیا مطالب، کیا کیا مفاہیم پنہا ہیں؟ بات یہ ہے کہ لفظ الہ معبود کے معنوں میں آتا ہے، محبوب کے معنوں میں آتا ہے، صاحب اختیار کے معنوں میں آتا ہے، اس ذات کے بارے میں آتا ہے جس سے امیدیں باندھی جائیں، اس ذات کے بارے میں آتا ہے جس سے کہ خوف کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے لا الہ الا اللہ کے مطالب بنیادی طور پہ یہ 5 بنتے ہیں۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب حقیقی نہیں، اصل محبوب وہ ہے، محبت اسی سے ہونی چاہیے، وہی محبتوں چاہتوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ تیسرا لا متصرف فی العالم الا اللہ، اللہ کے سوا اس کائنات میں، اس دنیا میں فاعل حقیقی، اصل اختیارات، اصل قوت رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ اور چوتھا لا مرجو الا اللہ، اصل امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے، امیدیں اسی سے باندھنی چاہیے۔ اور پانچویں لا مخوف الا اللہ، کہ اصل ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے اور کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ 4 بنیادی صفات ہیں، 5 بنیادی مطالب اور مفاہیم ہیں لا الہ الا اللہ